ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں کمال شخصیات ہیں صاحب, اور آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر آپ کو کچن میں لے کر اور دیکھیں کہ کچن کے محاذ پہ صورتحال کہاں تک پہنچی ہے. آپ جنگ جیت گئیں کہ میں جنگ جیت گئی ہوں اور افطاری سے کچھ ٹائم پہلے اچھا سنگاپورین رائس بالکل تیار ہیں, اس کے ساتھ ملائی کھاجہ بھی تیار ہے, اس کے ساتھ میں نے ڈیکور کیا ہے اس کو چاندی کے ورک کے ساتھ, ہماری نٹس کی سمودی بھی تیار ہے جس کو میں نے ڈیکور کیا ہے چاندی کے ورک کے ساتھ, اور ساتھ میں نے بنائی ہے کچوری. واہ اظہر صاحب, میں تو اتنے سے کم وقت میں آپ ان اللہ مع صابرین, میں تو یہی کہوں گا یہاں پہ, لیکن کوئی قانونی شکل مطلب اس میں نکلتی ہے سوائے صبر کے, کوئی نہ کوئی صبر کے علاوہ کچھ نہیں کرتی ہے. لیکن اب یہ آپ کا قانون بھی دین کے سامنے جا کے ختم. واہ, اور ہونا یہی چاہیے, حقیقت ہے. یہ جو بات آپ نے چھیڑ دی ہے سر, میں آپ کو بتاؤں یہ وہ بات ہے کہ پرابلم ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے کوکٹیل سوسائٹی بنا دیا اپنے آپ کو. اگر ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لیں, قرآن اور حدیث کے تابع کر لیں, سرکار کی سنتوں کے, تو میرے خیال ہے مسائل حل ہو جائیں. ختم, نو نیڈ. یہ تو ہم لگے ہوئے ہیں, ہم تو لگے ہوئے نا چیزوں کو اف اینڈ بٹ نکالنے میں. ہم کو توجیہیں نکالیں گے اس میں ایسی, حالانکہ بیسک سر وہی ہیں. میں آج 32 سال, یعنی میں تو پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں, میرا سبجیکٹ یہ رہا ہے. حقیقت ہے دین شروع ہو کر جتنا مرضی آپ دور چلے جائیں واپس آپ نے وہیں آنا ہے. یو کانٹ, یعنی میں جو مرضی کہہ لوں, اور یہی اگر ہم اس دین کو پکڑیں نا سر, دنیا میں ہم رول کر سکتے ہیں. واہ, وہ ہے نا کہ اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا, سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ, یہ جو مٹی ہے نا ایکچولی یہ اسلام کی مٹی ہے, اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. کیا بات ہے, ہمارا پرابلم ہم سنگ مرمر پہ چل رہے ہیں. اچھا ایک یہ بتائیے بات کہ یہ جو ہر برس یہ بڑا ہم وائبرنٹ ہو کے اس دن کو مناتے ہیں, مفتی صاحب آپ کی بھی ذرا توجہ چاہیے اس میں, لیکن صورتحال تو مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے. پرابلم کہاں پر ہے؟ حقوق کا صحیح طور سے پتہ نہیں مزدوروں کو, یا مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیے 3-4 وجوہ آپ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. سب سے تو پہلا کام ہے نا کہ ہمارے ہاں مزدور, ہمارے ہاں کیا ہے, جتنی آپ کی یہاں لیبر کی این جی اوز وغیرہ نا ساری فورن فنڈیڈ ہے. یہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. اوہو اچھا, یعنی یہاں پر جتنی یہ سو کارڈ بھری ہوئی ہے کچھ ہیں یہاں پر زیادہ تر فورن فنڈیز ہیں, ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. اچھا, ان کا ایجنڈا مزدوروں کا نہیں ہے, مطلب ٹکڑے کہیں کے نوکری کہیں. حقیقت یہی ہے, انہوں نے مزدوروں کو بیسیکلی استعمال کرنا ہے. مثال کا ابھی آپ دیکھیں گے, آپ یہ وومن مارچ کے نام پر آپ وہ آپ ایسی خواتین جنہیں ایک تو میرا پسندیدہ سبجیکٹ آپ چھیڑ رہے ہیں, لیکن آپ رہیے گا مزدور. میں اسی میں رہوں گا, اسی میں بتانے لگا میں آپ کو کیا ہوا کہ وہ آپ کچھ آئیں گی لینڈ گزر سے, لیکن آپ نے اندر دیکھی ہوں کہ مزدور کا طبقہ بڑا بیٹھا ہوتا ہے. اللہ ہوگا. اچھا وہ سارا وہ دکھانے کا ہی لاتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں پورا سال. میری لڑائی ان سے یہی ہے کہ آپ پورا سال خاموش رہتی ہیں, لیبر پہ آ جائیں. میں بھی بڑے نہیں, اس کا میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا اچھا لطیفہ ہے. اس کسی نے بتایا کہ بہت ہی لیوش قسم کے ڈرائنگ روم میں خاتون بیٹھی ہوئی, 2.5 انچ انہوں نے جو ہے وہ ہیل کے شوز پہنا ہوا, اے سی چلڈ ماحول ایٹماسفیئر. بیٹا ذرا گرین ٹی لے کے آئیے گا, ہم تھوڑا سا حقوق پہ بات کر لیں. یہ ہے آپ نے دیکھا, آپ نے بالکل پیور میں بات کہہ دی. یہاں لیبر مزدوروں کے حقوق, یہاں بھی یہ ہے کہ آپ نے, میں نے چھوٹی سی شارٹ سی بات کروں, اس دفعہ بھی میں نے نا ان کے خلاف گیا, میں نے نعرے شرع یہ بند کروائے سارے, اور وہاں میں نے کہا خواتین کے رائٹ کی بات کرتے ہیں, پورا سال مجھے بتا دیں. سب سے پہلا کام جو ہے نا کہ یہ جو ہمارے یہاں مزدور ہیں نا, کہے تو جا رہے ہیں ہم رجسٹرڈ کیے ہیں سارے, لیکن رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا جنید بھائی یہ بڑا ظلم ہے, مزدور رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. رجسٹرڈ نہیں ہے سر. اچھا رجسٹرڈ آپ, حالانکہ آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس آ چکا ہے, آپ نے کوئی ایک ڈیٹا بیس بنائیں, اور یہ ڈیٹا بیس تمام اداروں کے اندر جہاں ملازمت کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے, دیٹس ریئلٹی. یعنی اس کو دیکھیں, آپ نے کوشش کی, آپ نے اس کو چلیں ایک تو تنخواہ آپ نے دے دی, آپ نے سوشل سیکیورٹی کے نام پر کوشش کی, ان کو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے نام پر کہ آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ اتنی پینشن ملے گی, لیکن وہ مزدور کو نہیں ملنی ہے. کمال کی بات یہ ہے, آپ پریشان ہو, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے نا. اصل پرابلم یہ ہے, سب سے پہلا کام یہاں قصور ہے. تو اب یہ رجسٹر کرائے گا کون؟ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ حکومت وقت کا کام ہے, مزدور کا کام بھی ہے کہ جہاں جائے وہ جا کے. اچھا آپ بات کریں جو گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی مطلب یہ پرائیویٹ کے لیے, پرائیویٹ کے لیے یہ لا سب کے لیے, یہ لا سب کے لیے ہے. اور رجسٹر کہاں ہونے ہیں وہ؟ رجسٹر آپ کے پاس دیکھیں لیبر ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا پھر آپ سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن, اوکے, جو ادارہ ہے باقاعدہ, وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اس بات. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, وہ باقاعدہ وہ ہے. پھر امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے حوالے سے وہاں یعنی 2 طرح کی کلاس ہیں, عام بندوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو لیبر کلاس ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ایک
لوور لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اتنی سیلری ہو تو آپ پھر ای او پی میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور وہ ایسا ہوتا ہے یہ سرکاری کے لیے نہیں ہے, یہ پرائیویٹ کے کانٹیکٹ میں کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو پھر سال کے پیسے. اچھا اچھا اچھا, یعنی یہ میرا خیال یہ انفارمیشن بڑی اچھی لوگوں کے لیے, مزدوروں کے لیے خاص طور پہ, کہ ان کو جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا. سب سے پہلا کام یہ ہے بیسک. دوسرا یہ ہے کہ ہر ادارے کے اوپر پابندی ہو کہ لیبر لاز جو ہے نا, جب مزدور جیسے آئے نا اس کو اردو میں قانون کی آگاہی کے لیے کہ یہ حق ہیں آپ کے, وہ اس کو پرووائڈ کریں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. اور اس کے لیے مہینے میں ایک کم از کم کلاس ہو, پابندی ہو ان اداروں کی کہ آپ نے مہینے میں ایک کلاس آپ نے بٹھانا ہے, انسٹرکٹر آئے بیٹھے ہوں جو ان کے حقوق سے لگا رہے ہیں. یہاں کیوں, یہاں تو توڑنا سکھائیں گے نا, آپ حقوق نہیں بتائیں گے. نہیں, وہ اصل میں حقوق دے دیں گے تو صاحب وہ تو پھر آپ سے سوال کرنے لگیں گے نا, سوال نہیں ہونا چاہیے. بات یہ تیسرا ایشو ہے کہ قانون سازی بڑی نرم ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سزائیں رکھی ہوئی ہیں لیکن کتنا اس کو مزید پرفیکٹ ہونا چاہیے. اچھا اگر اجازت ہو تو ایک کلام سن لیں. جی بڑا, میں تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں, تعریف میں نے کافی کر دی, کھانے کی بجائے میں نے ان کی تعریف کر دی. ناظرین کرام, بس اب وقت ہوا چاہتا ہے قصیدہ غوثیہ کا, اور آئیے مل کر ہمارے مفتی صاحب قابل احترام قصیدہ غوثیہ انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے. ان کے ساتھ ضرور شامل ہو جائیے, اور پھر آخر میں یہ پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, سب کے لیے دعا کریں گے. اپنے ہاتھوں کو ان کے ساتھ بلند کر دیجیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال واطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي أنا البازي واشأم كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو القيت سري في جوف بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو القيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو القيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو القيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تلي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. مريدي همودي واشتح وغني وفعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دكت وشوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر
حالی یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کا، تمام اہل اسلام کا آج کا روزہ قبول فرما۔ میرے مولا، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اپنے کرم کے طفیل ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے عزیز رشتہ دار اور احباب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر کے ہم سے راضی ہو جا۔ میرے مالک، ہم میں سے، ہمارے پاکستانیوں میں سے جو جس طرح کی امراض میں مبتلا ہیں، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خصوصاً کرونا وائرس کی وبا ہمارے ملک سے اٹھا لے، عالم انسانیت پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ، بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے، ظالموں کو ظلم سے روک دے، مظلوموں کو نجات دے دے۔ پروردگار عالم، ہمارے ملک کے تمام مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو حلال اور طیب برکت والا رزق دے دے، جن کے گھروں میں رنجشیں ہیں ختم کر دے، نحوستوں کو دور کر کے خیر اور برکت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، جو اپنی اولادوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں نیک اور پاک رشتے دے دے۔ میرے مالک، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، گناہ گاروں کو معافی دے دے۔ اے اللہ، ایسا رزق دے جو تیرے بندوں کی خدمت میں صرف ہو۔ اے اللہ، ایسی صحت دے جو تیرے حضور سجدے میں لے جائے۔ پروردگار، ہمارے ملک کو استحکام اور سلامتی بخش دے۔ کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ ہمارے ملک کو بحرانوں اور کرائسس سے نکال کر غیرت مند، باوقار ریاست بنا دے۔ اے اللہ پاک، خصوصی طور پر تیرے حضور التجا ہے، ہمارے وہ فوجی جوان سو سرحدوں پر کھڑے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ہر وقت پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کی اور ان کے خاندانوں کی غیب سے مدد فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، مغفرت کا عشرہ بھی ہمارے درمیان سے اب جدا ہونا چاہتا ہے۔ معلوم نہیں اگلے برس ہم میں سے کون اس زمین پر موجود ہے، کون زمین کے اندر موجود ہے، کون زمین کی پیٹھ پہ چل رہا ہوگا، کون زمین کے پیٹ میں پڑا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم ناظرین۔ کون منو ٹنو مٹی کے اوپر قدم رکھ کے چل رہا ہوگا اور کون ناظرین منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم۔ ان جاتے ہوئے لمحات کو تھام لیجئے۔ ویسے تو وقت کی تنابیں روک نہیں سکتے، ہاں یہ ضرور ہے، اس کو کس بھی نہیں سکتے، یہ بھی طے ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان جاتے ہوئے لمحات کو راضی کر کے بھیجیے کہ جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہماری شفاعت کی درخواست کریں۔ انشاءاللہ افطار کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے، اور آج کا موضوع چونکہ فرسٹ میں ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بڑا ریلیونٹ موضوع بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی بہت حسین کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے صاحب کہ بنیادی طور پہ ہمیں کمانا کس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کمانا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کمانا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، کیا ہم پہ فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں۔ دو شخصیات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب۔ آپ دونوں احباب کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آج ناظرین کسب حلال کی اہمیت و فضیلت اور مزدوروں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، دین اسلام نے ذرا دیکھیے، غور کیجئے ناظرین کہ کسب حلال کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ صرف ایک کمبل ہے اور پانی کا ایک پیالہ ہے، یعنی پانی پینے کا ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کو کون خریدے گا؟ تو وہ یہ ناظرین کہ ایک صحابی نے اس کی قیمت 1 درہم لگائی۔ کتنی لگائی؟ 1 درہم لگائی۔ اچھا جی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ تو ایک صحابی اور اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ تو آپ نے یہ اشیاء ناظرین ان صحابی کے حوالے کی، اور 2 درہم اس صحابی کو جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو دیا، اور ان سے کہا کہ 1 درہم سے کلہاڑی لے لو اور 1 درہم سے گھر کے لیے سامان لے آؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو۔ لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے نہیں، بلکہ انہوں نے اب جب ارشاد کی تعمیل کر لی اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو سرکار علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے کلہاڑی میں دستہ لگا کر ان کو دیا اور فرمایا جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹو، اب 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ صحابی ناظرین چلے گئے، 15 دن کے بعد حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، سرکار علیہ السلام نے جیسے وہ حاضر ہوئے تو پہلے پوچھا، کیونکہ ظاہر ہے میرے سرکار تو یوں سمجھ لیجئے میرے سرکار کا قلب اتھر لوگوں کی ضرورتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے 10 درہم کما لیے ہیں، جن میں سے چند درہم کے کپڑے لیے، چند درہم کا میں نے غلہ لیا جو کہ گھر میں رکھا، اور باقی یہ ہے کہ میں محنت پہ لگا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ کو پتہ ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بھیک مانگ کر قیامت کے دن ذلت اٹھانے سے یہ بہتر نہیں ہے؟ یعنی یہ جو محنت کرنا ہے یہ زیادہ اچھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ناظرین کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو حرام کی کمائی سے پروان چڑھا ہو، بلکہ ایک جگہ اور آتا ہے کہ جس شخص کی کمائی حرام کی ہو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ ناظرین صحابہ کرام کے درمیان ایک شخص کا نقشہ کھینچا، اور نقشہ کیا کھینچا ذرا سنیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو لمبا سفر کر کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا، اس کے سر کے بال جو ہیں وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام کے مال اس کی غذا بن کر اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کر سکتی ہیں؟ بیت اللہ جیسے ناظرین بابرکت مقام پہ انسان پہنچتا ہے، ذرا سوچئے کہ وہ کھانا بھی حرام رکھے ہوئے ہے، پینا بھی حرام رکھے ہوئے ہے، پہنا بھی حرام رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ پر کرم فرما، رحم فرما۔ کیسے کرم ہوگا ناظرین؟ جو انٹیک کیا ہے اس کے اثرات تو پہلے ختم کرنے پڑیں گے نا، اس کو تو ایک طرف کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کر کے دعا کرنا ہوگی۔ آئیے جناب آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز، سب سے پہلے کیٹیگوریکل مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے میں اس کو آپ جلدی گنوا دوں تاکہ ہماری اس سے قبل بھی بات ہوئی ہے اور بات آگے بڑھ سکے۔ سب سے پہلے تو حق یہ ہے کہ مزدور کے ساتھ مزدوری طے کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 حق یہ ہے کہ اس کو وقت پر اس کی مزدوری ادا کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ وقت اگر 1 سے 5 تاریخ تک کا آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ اس سے زیادہ نہ کریں، بہت اچھی بات، وقت پر ان کی سیلریز ادا کریں۔ بہت اچھی بات۔ تیسرا مزدوروں کا حق یہ ہے، اس میں قطع کلام کی معذرت یہ بھی ذرا سے بتا دیجئے، جیسے رمضان شریف ہے، اب ظاہر ہے مڈ سے سٹارٹ ہوا اور مڈ میں جا کے ختم ہوگا، تو لوگوں کی ضرورتیں پہلے سے آ جاتی ہیں، تو اگر پہلے سے خیال کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ تو مستحب کے درجے میں ہے اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔
ہاں اگر کوئی وجہ اور عذر ہو، مالک کسی ایسی مجبوری میں ہے کہ وقت پر ادا نہیں کر سکا اور وہ اپنے ملازمین سے پیشگی کہہ دیتا ہے کہ میں دوں گا انہی ڈیٹس کو، لیکن ممکن ہے کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں، تو یہ صورت استثناء میں آتی ہے، اس کا جواز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تیسری مزدوروں کی جو حق میں خاص بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تکلفوہم، مزدوروں پر ان کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو۔ یہ بوجھ دو طرح کا ہے، ایک طرح کا تو یہ ہے کہ مزدور کی کیپیسٹی نہیں ہے، شام اس کے جب وقت ختم ہو گیا ہے، وہ تھک چکا ہے، چور ہو چکا ہے، آپ اس کو 3 گھنٹے اور اس سے کام لے لیتے ہیں اور ان 3 گھنٹوں کا اسے پے بھی نہ کریں، تو یہ مزدور کا استحصال ہے۔ ہاں اگر مزدور اپنی مرضی سے اوور ٹائم لگاتا ہے اور آپ اسے پے کرتے ہیں تو یہ صورت درست ہے۔ اچھی بات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مزدور اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جتنا آپ نے اس پر لاد دیا ہے کام کا بوجھ۔ اگر آپ نے اتنا بوجھ ڈالا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر مزدور کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، اچھا، آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں، یا ایک اور شخص کا اضافہ کر دیں جو اس کے کام کو تقسیم کر لے، اس پر بوجھ نہ پڑے۔ یا پھر ایک شکل وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اوور ٹائم لگا رہا ہے یا ایک بندہ جو ہے وہ 4 یا 5 بندوں کا کام کر رہا ہے، پھر اس کو آپ اکوموڈیٹ کریں، اکوموڈیٹ کریں اس کو۔ اچھا، چوتھا اس سے مزدور کا پوٹینشیل حق بھی یہ بڑھتا ہے کام کا۔ جی بالکل، مزدور خوش ہوگا، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس سے وہ دل کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ چوتھا مزدور کا حق حسن اخلاق سے پیش آنا۔ واہ واہ۔ مزدور کو ذلیل نہ کیا جائے۔ وہ اگر کام کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہو گیا ہے، اب جیسے چاہا جن لفظوں میں چاہا اس کی عزت کا کچرا کرتے رہیں، یہ مزدور کا زبردست استحصال ہے۔ اس میں دل آزاری کا بھی گناہ ہے، اس میں برے لفظوں اور بد اخلاقی کا گناہ بھی ہے۔ 5واں مزدور کا حق یہ ہے کہ مزدور سے اگر غلطی ہو جائے اس سے معافی دی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی کم اعفو عن الخادم، یا رسول اللہ میں اپنے مزدور کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرۃ، ہر روز 70 مرتبہ اسے۔ اچھا ایک بات میں اور کوٹ کر دوں، ابو مسعود بدری صحابی ہیں، کسی وجہ سے انہوں نے اپنے خادم پر ہاتھ اٹھا دیا، اتفاقاً اس وقت حضور تشریف لے، کیا روایت، آپ نے پیچھے سے یہ آواز دی، فرمایا کہ یاد رکھنا جتنی طاقت اور قدرت تمہیں اپنے خادم اپنے ملازم پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اور طاقت تجھ پر تیرے رب کی۔ انہوں نے یہ بات سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور تھے، کانپ گئے، کہا یا رسول اللہ میں اس غلطی کے کفارے میں اپنے اس خادم اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا بڑا ختم، جو آج ہمارے لیے ایک بہت انڈیکیٹ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اس کو آزاد کر دیا اور اپنے گناہ کا کفارہ کر لیا، اپنی غلطی کا کفارہ کر لیا، گناہ نہیں غلطی کا کفارہ کر لیا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آگ تمہارے قریب آ چکی تھی، تم نے اسے آزاد کر کے آگ کو دور کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات بڑی سبق آموز ہے، ابو مسعود بدری صحابی ہیں، جی 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 جی، اور انہوں نے اپنے خادم کو ایک ٹھوس وجہ سے ہاتھ اٹھا کر مارا تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ان کی اس خادم کی غفلت کی وجہ سے بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، ٹھیک۔ اب ایک نقصان تھا، وجہ تھی، جذبات تھے، ایک جواز تھا تو ہاتھ اٹھایا۔ پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت تنبیہ فرمائی، اور جو یہاں بلا وجہ تشدد کرتے ہیں، خصوصاً ایک کپ ٹوٹنے پر، ایک گلاس ٹوٹنے پر مار مار کے اپنے گھر کی ملازمہ کو بگاڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کو کانپنا چاہیے۔ بدری صحابی کے لیے حضور نے یہ جملہ فرمایا تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی میں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ تو آئے دن کی نیوز ہے صاحب، کہ اپنی میٹ کے ساتھ، اپنی آیا کے ساتھ، اپنی مطلب جو ہے خادم کے ساتھ، کام کرنے والی کے ساتھ، لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں مزدوروں سے مراد میں یہاں پہ تمام امپلائیز لوں نا مطلقاً، کہ جتنے بھی نوکر ہیں، جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں، جتنے بھی غلام ہیں، جتنے بھی خادم ہیں، واٹس ایور جس کیٹیگری میں، بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے مزدوروں کے جو فرائض ہیں، اب ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں، میں ذرا ایک سوال آپ کو فلوٹ ساتھ ساتھ کیے دیتا ہوں۔
मजदूरों से मुराद यहाँ पे हम जनरल एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की हम बात कर रहे थे। एम्प्लॉइज़ में मैंने एक बात ये देखी, और ये मेरे मुशाहिदे की बात है, मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 अगर जॉब करते हैं तो जी दोस्त को भेज देते हैं ये कार्ड इंसर्ट कर दो, ठीक है जी, या पहले निकल जाएंगे जो आउट का कार्ड जो है वो लगा दो, ये एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सरकारी इदारों के अंदर, मुझे खुल के कहने दीजिए बात, सरकारी इदारों के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि बराए नाम काम कर रहे हैं, उनका नाम एनरोल हुआ हुआ है, पता चलो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में होते भी नहीं हैं, ऐसे ही। तो ये जो या मतलब टाइमिंग्स को सही तरह से मैनेज नहीं करते, सिंसियरली काम नहीं करते, बस वो कहते हैं ना वो दफ्तरी खाता, किताब खोली दिखाने के लिए और किताब बंद कर दी दिखाने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी अच्छी बात की निशानदही फरमाई। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर बंदा निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। और फरमाया कुल्लुकुम राइन वल अब्दु राइन अला माली सय्यदिही, और मुलाजिम जो है अपने मालिक के माल का जो है वो निगहबान है, वह मसऊलुन, उससे सवाल किया जाएगा। अब यह एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की बात आप अगर गौर फरमाएं। सर कता कलाम इसमें वजाहत कर दीजिएगा, मालिक के मतलब माल का जो है वो जवाब दे, यहाँ पे सरकारी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी शामिल है, यानी वो हुकूमत का जितनी भी जिम्मेदारी है वो इंक्लूडेड है। देखिए वो सारे गवर्नमेंट के जो असासे हैं, गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो सारी उसकी निगहबानी में आती हैं, गवर्नमेंट ने निगहबान मुकर्रर किया है। और अल्लाह के रसूल साहब ने इरशाद फरमाया कि जो ये एम्प्लॉई है वो निगहबान है अपने एम्प्लॉयर के हर चीज़ का, अपने उसके हर माल का निगहबान है, और उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। इस हदीस के अंदर इतनी जामियत है कि आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड करते चले जाएँ उतनी ये इसका दायरा वसी होता चला जाएगा। आज यही तो हमारी बदकिस्मती है कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के राइट्स नहीं दे रहा, और एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्टी जो है वो एम्प्लॉयर के साथ कर रहा है। तो उसी में यहाँ एक और बात की निशानदही करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों अमानतें उनके अहल को लौटा दो। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी ख़राबी क्या होती है कि अनड्यू मीन्स को यूज़ कर, अनफेयर मीन यूज़ करके हम मुलाजमत के अंदर तो आ जाते हैं, जॉब के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो स्किल नहीं होती, और उस स्किल के ना होने की वजह से हम पूरे सिस्टम को जो है तहबाला करके रख देते हैं। हम भी सिर्फ जाने का नाम ही नहीं लेते। रिसालत मामले साहब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आसिन कमा अहसनल्लाहु अलैक, कि तुम लोगों के साथ ऐसे भलाई करो कि जैसे तुम्हारे साथ अल्लाह ने भलाई की है। ठीक है, अब इस पर भी हम गौर नहीं करते, इस पर भी हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं जाती। अगर आप एम्प्लॉयर को देखें, जैसे अभी आप इरशाद फरमा रहे थे, बात मुफ्ती साहब ने भी इरशाद फरमाया कि हमारा मुलाजिमीन के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। अनस फरमाते हैं कि मुझे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन ने मुझे भेजा कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं गया तो प्याला मुझसे टूट गया। मैं वापस आया तो आप बरहम हुई, नाराज़ हुई, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई, कम से कम बच्चे का दिल तो ना तोड़ो। तो जो नुकसान होना है वो तो हो गया, जो मुक़द्दर किस्मत में लिखा है, कम से कम हमें अपने रवैयों को तो दुरुस्त करना चाहिए। अगर मुलाजिम से नुकसान हो जाए, और रिसालत मामले सामने शाथ में अकरमु करामत औलादिकुम, अपने मुलाजिम की इज्जत ऐसे करो जैसे अपनी औलाद की इज्जत करते। सही बात है, औलाद की तरह इज्जत करनी चाहिए अपने मुलाजिम की। सर मजदूरों के ये जो एम्प्लॉइज हैं इनके फ़राइज़ बताइए, वो क्या ड्यूटीज़ में? एम्प्लॉइज़ के फ़राइज़ ये है कि सबसे पहले ऑनेस्टी से काम करे, कहीं डिसऑनेस्टी शो ना करे। उसी बात है इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना करे। जब उसको पता चल जाता है कि मालिक के पूरे कारोबार का इन्हिसार मुझ पर है और वो डिपेंड करता है, और मैंने इसको कारोबार को रन कर दिया या उसके सिस्टम को लेकर चल रहा हूँ, जब वो देखता है कि मैं उसकी मजबूरी बन चुका हूँ, तब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे आ जाता है। फिर वो कहता है कि जी मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। नहीं, उसका ये फ़र्ज़ है कि उसकी हर असासे की हिफाजत करे और दयानतदारी के साथ काम करे। और ये दयानत और ईमानत ये बुनियादी चीज़ें जिस पर हमारी तवज्जो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जो एक दो बातें एक बात तो ये, बल्कि तीन बातें। एक शख्स ऐसा है जो जॉब कर रहा है लेकिन जॉब के साथ सिंसियर नहीं है, क्या उसकी रोजी हलाल है हराम है, इस पे कमेंट कीजिए। बिल्कुल। एक शख्स वो है जो कि जॉब कर रहा है लेकिन टाइमिंग्स जो है उसमें मतलब वो डंडी मारता है, ठीक है जी, क्या उसकी जो रोजी है वो हलाल है कि हराम? बिल्कुल नहीं। एक वो शख्स है जिसका कहीं कारोबार है या पाकिस्तान से बाहर रहता है या किसी जगह से बाहर रहता है और उसने सिर्फ जो है अपना सोर्स लगा के जो है अपने आप को बस सैलरी लेता है हर महीने, वो जायज़ है कि नाजायज़ है? तीन बातों, तीनों के अंदर हराम की आमेज़िश है। अच्छा, रिसालत मामले से हमने इरशाद फरमाया कि तुमने 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा है और उसमें 1 दिरहम हराम का है, 1 दिरहम हराम का है, तो वो सारा का सारा जो है वो हराम हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा, उसकी पाकीज़गी तहारत ख़त्म हो जाएगी। तो जब आप देखिए कि 1 दिरहम हराम का शामिल होने से 10 दिरहम भी 9 दिरहम भी जो है वो बर्बाद हो गए। तो जब आमेज़िश हराम की हो जाएगी, आप डिसऑनेस्टी करते हैं, बददियानती करते हैं, ख़यानत करते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? बल्कि इसमें यहाँ तक आता है ना, मेरा ख्याल है कि अगर 1 दिरहम हराम का उसमें शामिल है तो 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, सैयद अब्बास साहब कराची से हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप सबको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। सही साहब, आपको मुबारक। जनाब फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं?
جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اور جو سیلری میرے پاس جمع ہوتی جاتی ہے، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہر سیلری میں سے میں کچھ صدقہ کروں یا پھر کسی غریب کی مدد کروں، لیکن وہ میں کر نہیں سکتا. تو اب کسی کو اگر ضرورت ہے پیسوں کی اور میں اس بندوں کو اکٹھے سارے پیسے دے دوں، اور جو وہ شخص اگر جس کام میں کے لیے وہ پیسے لگائے، تو کیا اس کے لیے وہ حلال ہے یا نہیں؟ نہیں، اس کے لیے حلال سے مراد کیا آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ مطلب اس کو صدقے کے طور پہ، خیرات کے طور پہ دینا چاہتے ہیں نا؟ نہیں سر، ادھار کے طور پہ. اگر وہ مجھے پھر وہ بعد میں 2-3 مہینے کا ٹائم دے کے مجھے وہ پیسے واپسی کر دیں. قرض حسنہ کے طور پہ، قرض حسنہ کے طور پہ آپ دینا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، رابعہ چودھری صاحبہ خوشاب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، میرا یہ سوال ہے کہ رمضان سے پہلے لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ رمضان میں 2 گنا یا 3 گنا مہنگا کر کے سیل کریں گے، تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بالکل بتا دیں. وہ 3 گنا 4 گنا کے چکر میں جتنے گناہ کماتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھیں گے کیا وہ گناہ کماتے ہیں کہ نہیں کماتے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب عبدالحمید صاحب لودھرا سے. وعلیکم السلام جی جنید بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جناب، میرے حال چال بہت اچھے ہیں، آپ کے سامنے فٹ فاٹ ہوں. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری امی اور بیگم کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میری بیٹی ہے وہ میری سالی کے پاس رہتی ہے. اچھا 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 اچھا. کیا اس کا میں فطرانہ ادا کر سکتا ہوں؟ میرے بہن بھائی اور ہیں نہیں، 3 بچے ہیں. نہیں، آپ اپنی بہن کا فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کس کا؟ نہیں، اپنی بیٹی کا. اپنی بیٹی کا نا، یعنی آپ نے میری بیٹی میری سالی کے پاس، آپ کی سالی کے پاس رہتی. اوکے اوکے اوکے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹ کر پھر واپس آتے ہیں. خواتین حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں حاضر خدمت ہوا. اور مفتی صاحب 3 کالز آئیں. پہلا سوال سعید عباس صاحب کا کہ وہ دینا چاہتے ہیں اپنی سیلری میں سے کچھ صدقہ خیرات کر نہیں پاتے. ابھی وہ کسی کو کاروبار کے لیے کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں جو 2-3 مہینے میں لوٹا دیں گے، یہ دینا جائز ہے؟ بالکل جائز. بالکل ٹھیک. ذخیرہ اندوزی جو لوگ کرتے ہیں، یہ رابعہ چودھری صاحبہ پوچھتی ہیں کہ وہ 2-4 گنا نفع کمانے کے لیے کرتے ہیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ جس چیز کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو اس کو ذخیرہ کرنا حرام ہے. حرام ہے؟ تو بات یہ ختم ہو گئی، اب تو قصہ ہی تمام ہو گیا. عبدالحمید صاحب لودھرا سے پوچھتے ہیں کہ میری بیگم اور امی کا انتقال ہو چکا ہے، سالی کیا میری بیٹی کیا میں اس کے نام کو فطرانہ دے سکتا ہوں؟ اگر سالی ان کے وہ بچی جو ان کے کفالت میں ہے تو پھر تو یہ فطرانہ ادا کریں گے. اور اگر انہوں نے اب ٹوٹلی اپنی سالی کی کفالت میں دے دی ہوئی ہے تو پھر سالی ادا کریں گے. بالکل ٹھیک. سر قصب حلال کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ قصب حلال کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ محنت کے ساتھ اور حلال ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے محنت کریں، مشقت اٹھائیں. رزق دینے والی ذات ہے. آپ جو واقعہ بتا رہے تھے بتائیے نا جو اپنے استاد. ہمارے استاد گرامی تھے حضرت مفتی شیخ الحدیث غلام حیدر نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے متقی انسان تھے. وہ اس دور میں جنید بھائی 8-10 ہزار روپے سیلری کچھ نہیں ہوتی، بچے گھر کے اخراجات. لیکن استاد صاحب کا معمول تھا جو سیلری ملتی تھی اس میں سے بھی کچھ ہزار کٹوا دیا کرتے تھے آفس میں. کیوں کٹواتے تھے؟ کہتے تھے کہ میں پڑھانے کا حق ادا نہیں کر سکا. اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ اور آج دیکھیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس میں، ہر جگہ آدھا پیریڈ تو گزر جاتا ہے گپ شپ میں یا موبائل یوز کرنے میں یا ادھر ادھر کی باتیں سنانے میں. اتنا سا پڑھاتے ہیں. سر مجھے اس بات کی لذت دوبارہ لینے دیں، وہ جملہ ریپیٹ کیجئے آپ کہ وہ اپنی سیلری میں سے اس لیے پیسے کٹواتے تھے کہ میں حق ادا نہیں کر پا رہا، حق نہیں ادا کر سکا. اتنی دیانتداری میں ملا نہیں لیکن وہ ولی وقت سے کم نہیں ہو. بالکل ایسا ہی ہے، وہ کسی ولی سے کم نہیں تھے. ہم آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اور بہت مس کرتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے
پوری ایمانداری کے ساتھ بالکل ٹھیک، اور پورے وقت میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں، وگرنہ یہ شعبے کا رزق ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو جائے گا، اور یہ سکون ختم ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب فائنلی آپ بتائیے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو، سرکار علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ پیسہ کمائیں گے اس سوچ سے ماورا ہو کے کہ حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں، آج تو یہی ہو گیا۔ سورۃ مومنون کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ واہ، اب آپ دیکھیے حلال کھانے کو مقدم کیا ہے اور عمل صالح کو مؤخر کیا ہے۔ پیٹ میں حلال ہوگا تو عمل صالح قبول ہوگا، یعنی عمل صالح بھی قبول اسی صورت میں ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب بیت المال کی صفائی کی تو ایک کوائن بچ گیا، وہ سید عمر فاروق کے صاحبزادے کو دے دیا، تو آپ بچہ جب گھر لے کے پہنچا تھا غصے سے واپس آیا، فرمایا کیا تمہیں عمر کا گھر سب سے کم تر نظر آیا تھا؟ اس کو یہ کوائن دے دیا، سکہ دے دیا ہے، بھائی اس کو واپس لے لو اور کسی اور کے حوالے کرو، عمر اس چیز کا روادار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سید عمر فاروق کو دیکھیے، گھر آئے تو بیگم کے آنچل سے خوشبو آئی، تو پوچھے خوشبو کیسی ہے؟ عرض کرنے لگی کہ میں آج خوشبو میں نے بیچی ہے بیت المال کی، تو وہ کچھ میرے ہاتھوں میں لگی تو میں نے آنچل سے مل لیا اس کو۔ آپ نے آنچل اتار لیا، وہیں مٹی میں رگڑا، پانی ڈالا، پھر رگڑا ڈالا، فرمایا یہ ہمارا حق ہی نہیں، یہ تو مومنین کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، آپ کے آنچل سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ جی حلال کھانے کے حوالے سے، اور جب غلام نے بتایا جو دودھ پلایا میں نے آپ کو، میں نے کہانت کی تھی تو وہاں سے مجھے ملا، آپ نے اپنے حلق میں انگلی ماری اور سارا وامٹ کر دیا، کیا کر دیا؟ فرمایا پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اصل میں اس غلام کا میں نے دودھ پیا اور کہانت کیا ہوا تھا، تو میرے مطلب اپنا پیٹ میں چلا گیا۔ فرمایا صدیق کا پیٹ جو ہے وہ حرام قبول کرتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنے وہ لوگ محتاط تھے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آنکھیں میں وقت چراغ اس لیے بجھا دیا کہ ذاتی کام شروع ہو گیا۔ اب تو آپ دیکھیے رشوت دیکھیے، ذخیرہ اندوزی دیکھیے، سفارش دیکھیے، اور افسران کی ہدایہ قبول کرنا دیکھیے، ساری باتیں دیکھیے کس کیٹیگری میں جا رہی ہیں، ساری کے ساری ہمیں حرام کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ایون دیٹ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بیٹھ کے آفس میں موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، وقت امانت ہے، ہمارے آجر کی امانت ہے اور ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں، اس کا جو معاوضہ ہے، اس کی جو اجرت ہے وہ بھی پھر حلال ہمارے لیے نہیں رہتی اگر ہم اس کو اپنے ذاتی کاموں میں صرف کریں۔ ایون دیٹ نماز کے لیے ہمارا وقت مخصوص ہونا چاہیے، نماز کے بہانے جاتے ہیں 15-15 منٹ لگا کے آ جاتے ہیں، 15-15 منٹ لگا کر آ جاتے ہیں، نماز آدھے گھنٹے بعد آئیں گے، نماز ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ تو گویا ہم نے جو جس وقت کی ہم نے قیمت وصول کی ہے اس کو ہم نے اپنی ذات پر یوٹیلائز کیا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سے جواب دے گا۔ یعنی زور پڑھنے جا رہے ہیں، اثر پڑھ کے آ رہے ہیں، اثر پڑھ کے آ رہے ہیں، ایسی صورتحال بن جاتی ہے بار طور، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ دونوں، اب آپ کا تشریف لائے، موضوع بہت تشنا رہا لیکن میرا خیال ہے کام کی باتیں پہنچ گئی۔ ناظرین جاتے جاتے میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 27 سال پہلے کی بات ہوگی، ایک بزرگوں کی سنگت لگی ہوئی تھی ناظرین، ایک بچہ اس کے اندر موجود تھا، بات چل رہی تھی کہ آج کی اولادیں نافرمان کیوں ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا، والدین بڑا شکوہ کرتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ جی اولادیں بڑی نافرمان ہو چکی ہیں۔ اب سوال گھومتے گھومتے اس بچے کے پاس آ گیا، نوجوان کے پاس، بزرگوں نے پوچھا بھائی تم بتاؤ ذرا تمہارے خیال میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ بزرگوں کا صدقہ لیتے ہوئے میں عرض کیے دیتا ہوں، بات ساری اتنی سی میں سمجھاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اولادوں کی نافرمانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مال ہے نا، بنیادی طور پر اس کا راستہ صحیح نہیں۔ بزرگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب غلط راستے سے یعنی حرام راستے سے جب پیسہ کمایا جائے گا تو اسی سے ظاہر خوراک خریدیں گے، جب اس خوراک کو پیٹ میں اتاریں گے تو ظاہر ہے وہی خوراک جو ہے منتقل ہوتی ہے اولاد کے اندر، جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ جب مال کا راستہ حرام تھا تو اثرات اس میں آپ حلال کے کیسے دیکھ پائیں گے؟ توجہ کیجئے صاحب، جو لقمہ آپ کھا رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں وہ جائز راستہ ہے کہ ناجائز راستہ ہے؟ جناب کیا سنانے والی ہیں رات، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے سیر میں ملاقات ہوگی، اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔